کتنا ہو نامور اگر ان کے سامنے بادشاہ آ جائے، یا کتنا ہو بڑی بڑی چیز ان کے اوپر رکھ دی جائے، انہیں کوئی خوف ہے نہ کوئی ڈر، وہ جو بھی کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اگر وہ کھائے تو اللہ کے لیے، اگر کسی سے زبان، اگر کسی سے بات کرے، اگر کسی سے کلام کرے تو اللہ کے لیے کلام کرتے ہیں۔ حضرات محترم، میں کچھ واقعہ بیان کر کے آپ کی جگہ سے رخصت ہو جانا چاہتا ہوں۔ آپ بارہا مجھ سے سنے ہوں گے کہ خواجہ غریب نواز جب دنیا میں یعنی ہندوستان میں تشریف لائے تو یعنی اس وقت صرف جاہلوں کا علاقہ تھا، یعنی اس علاقے میں ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلواروں کے جوڑ پہ پھیلا ہوا ہے، اسلام تلواروں کے جوڑ پہ پھیلا ہوا ہے۔ حضرات سماج فرمائیں، ایک واقعہ سماج فرمائیں کہ ایک پنڈت جو ہندوؤں میں آپ رواج دیکھے ہوں گے کہ صبح اٹھتے ہیں اور اسنان کرتے ہیں، یعنی نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، اور غسل کرنے کے بعد وہ مندر میں جاتے ہیں۔ تو ایک پنڈت جی کا یہی روزانہ کا معمول تھا کہ روزانہ وہ اٹھتے اور ایک لٹیے میں دودھ لے کر یعنی بھگوان کو چڑھانے جاتے، دودھ کو چڑھانے جاتے۔ حضرات محترم، ایک بار اس کی لڑکی، پنڈت کی لڑکی بولتی ہے، ابا جان آپ بڈھے ہو گئے ہیں، آپ کے جسم کمزور ہو گئی ہے، ایسا کرے کہ آج ہم دودھ پلانے جائیں گے، آج ہم بھگوان کو دودھ چڑھانے جائیں گے۔ حضرات محترم، لڑکی کے ضد کرنے کے بعد وہ باپ اجازت دے دیتا ہے، اور آپ بھی کسی لڑکی کے یا لڑکے کے باپ ہیں، آپ کو یہ پتا ہوگا کہ کوئی بھی چیز اگر بچہ ضد کر لیتا ہے تو اس کے آگے باپ مجبور ہو جاتا ہے اسی کو کرنے کے لیے۔ حضرات محترم، جب وہ لڑکی ضد کرتی ہے زیادہ تو وہ باپ اجازت دے دیتا ہے، وہ لڑکی جاتی ہے، ہاتھ میں لٹیا لے کر جاتی ہے مندر کے پاس۔ جب وہ مندر کے پاس جاتی ہے، مندر کے اندر ہلتی ہے اور مورتی کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بابا دودھ پی لو۔ کیا وہ پتھر کی مورتی کیا دودھ پینے والی ہے؟ حضرات محترم، وہ پھر لڑکی بولتی ہے، بابا کیا مجھ سے ناراض ہے؟ کیا مجھ سے ناراض ہے؟ مجھ سے کیوں دودھ نہیں پی رہے ہیں؟ میرے ابا تو روزانہ بولتے ہیں کہ بھگوان کو دودھ چڑھا کے آیا ہوں۔ حضرات محترم، وہ لڑکی پتھر کی مورت نہیں ہلتا ڈولتا ہے، نہیں دودھ پیتا ہے، وہ لڑکی ضد کر لیتی ہے کہ اگر آپ یہ دودھ نہیں پیئیں گے تو آپ کے چرنوں میں جان دے دوں گی۔ وہ لڑکی اپنے بازو میں جو لٹیا تھا یعنی لٹیے میں دودھ تھا وہ بازو میں رکھتی ہے اور اپنے سر کو پٹکنے لگتی ہے، چیخنے چلانے لگتی ہے اور یہی کہتی ہے کہ اگر مجھ سے دودھ آپ نہیں پیئیں گے تو میں جان دے دوں گی۔ حضرات محترم، اسی راستے سے خواجہ غریب نواز گزرتے ہیں، جب دیکھتے ہیں مندر کے اندر چیخنے چلانے کی آواز آتی ہے تو خواجہ غریب نواز جب نزدیک جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکی ہے جو پیشانی کو پٹک رہی ہے۔ حضرات محترم، خواجہ غریب نواز جاتے ہیں اور جانے کے بعد اس کے پیشانی کی جگہ پہ اپنے ہاتھ کو رکھ دیتے ہیں۔ حضرات محترم، وہ لڑکی سر کو اٹھاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم تو مسلمانوں کے تم مسلمان ہو، تمہارا یہاں کیا کام ہے؟ حضرات محترم، خواجہ غریب نواز پوچھتے ہیں، اے بچی یہ تو بتا تم کیوں اپنے سر کو پٹک رہی ہے؟ تم اپنے سر کو کیوں پٹک رہی ہے؟ حضرات محترم، وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں دودھ پلانے آئی تھی، یہ لگتا ہے کہ مجھ سے ناراض ہے، اس وجہ سے ہم سر کو پٹک رہے ہیں۔ حضرات محترم، اور خواجہ غریب نواز کہتے ہیں کہ اے لڑکی کہو تو میں
میں اس سے دودھ پلا کر دکھاتا ہوں۔ حضرات محترم پتھر کی مورت جب خواجہ غریب نواز جب اس مورت سے کہتے ہیں کہ اے مورت اگر تمہارے اندر جان ہے تو تم دودھ پی لو۔ حضرات محترم وہ ایک بار کہنے سے نہیں پیتا ہے، وہ کہتے ہیں، خواجہ غریب نواز کہتے ہیں کہ اے مورت، اے بھگوان، اگر لڑکی بولتی ہے تو دودھ کیوں نہیں پیتے؟ حضرات محترم پھر سے وہ ٹسمس نہیں ہوتا ہے۔ تیسری مرتبہ خواجہ غریب نواز اس مورت کے کان کو ایڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دودھ پیتا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں۔ حضرات محترم جب اتنا کہنا تھا، جب جلال میں جب آ جاتے ہیں تو اتنا کہنا تھا کہ وہ مورت ہلنا ڈولنا چالو ہو جاتا ہے، اپنے ہاتھوں کو ہلانا ڈولانا چالو کرتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے وہ دودھ کا پیالہ کو اٹھاتا ہے اور پی لیتا ہے۔ حضرات محترم اتنا ہونے کے بعد وہ لڑکی گھر کے طرف واپس جاتی ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے محلے میں یا آپ کے اگر آجو باجو اگر کوئی لڑکی گھر کے طرف خون میں لوٹ پوٹ ہو کے اگر جائے تو لوگ یہی کہیں گے کہ کہیں سے لڑکی عزت کو ڈبا کر آئی ہے، کہیں عزت کو لٹا کر آئی ہے۔ حضرات محترم جب وہ لڑکی اپنے محلے میں جب داخل ہوتی ہے تو لوگ پیچھے جاتے ہیں، اس کو چڑھاتے ہوئے جاتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ دیکھو آج پنڈت کی لڑکی لگتا ہے جنگل میں عزت اپنی لٹا کر آئی ہے۔ حضرات محترم وہ لڑکی جاتی ہے اپنے دروازے کے پاس، وہ پنڈت کے پاس جاتی ہے، اپنے باپ کے پاس جاتی ہے اور سارا واقعہ بیان کرتی ہے اور یہی کہتی ہے کہ بابا جان آج میں مورتی کو دودھ پلا کر آئی ہوں، میں بھگوان کو دودھ پلا کر آئی ہوں۔ حضرات محترم سارے گاؤں والے اچنبھے میں پڑ جاتے ہیں، سب یہی سوچتے ہیں کہ کیا پتھر کی مورت دودھ پی سکتی ہے؟ اور وہی پنڈت بھی بولتے ہیں کہ میری بچی، میں آج برسوں سے اس کی عبادت کر رہا ہوں، برسوں سے اس کی ابتدا کر رہا ہوں، لیکن مجھ سے کبھی دودھ نہیں پیا، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ حضرات محترم وہ لڑکی کہتی ہے کہ اگر مجھ پہ نہیں وشواس ہے تو کل میرے ساتھ چلنا، کل میرے ساتھ چلنا۔ حضرات محترم جب کل کے دن آتا ہے تو سارے گاؤں والے پیچھے چل دیتے ہیں اور لڑکی آگے جا رہی ہے اور اسی مندر میں جاتے ہیں اور وہی لڑکی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بابا دودھ پی لو۔ پھر وہ لڑکی بولتی ہے کہ بابا دودھ پی لو، لیکن وہ پتھر کی مورت پھر سے ٹسمس نہیں ہو رہی ہے، حضرات محترم وہ لڑکی پھر بولتی ہے کہ بابا دودھ پی لو، پھر سے وہ نہیں ٹسمس کرتا ہے اور اتنی لڑکی کہتی ہے، پھر وہ لڑکی کہتی ہے کہ کیا تم دودھ پیتے ہو یا کل والے بابا کو بلاؤ؟ تم دودھ پیتے ہو یا کل والے بابا کو بلاؤ؟ حضرات محترم جب اتنا مورتی سنتا ہے اور پتھر کا پتلا جب اتنا سنتا ہے کل والے بابا کو بلاؤ تو ہلنا ڈولنا چالو ہو جاتا ہے اور پھر سے وہ دودھ اٹھا کر پی لیتا ہے۔ حضرات محترم جب سارے لوگ یہ واقعہ دیکھتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ اے میری بیٹی، اے میری بچی، یہ تو بتا کل والے بابا کون ہے، کون یہاں پہ آیا تھا؟ حضرات محترم وہ لڑکی کہتی ہے کہ کوئی ایک سفید لباس میں آیا تھا اور وہی اس مورت کو حکم دیا تھا اور مورت نے دودھ پیا تھا۔ حضرات محترم سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ بزرگ کدھر گئے، وہ فقیر کدھر گئے؟ حضرات محترم وہ لڑکی ایک راستے کی طرف اشارہ کرتی ہے اور سارے لوگ ڈھونڈتے ہوئے چل دیتے ہیں اور جانے کے بعد کچھ دور جانے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ وہ خواجہ غریب نواز ایک پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے کچھ مریدوں کے ساتھ بیٹھ کر کچھ باتیں بتا رہے ہیں، دن کی باتیں بتا رہے ہیں۔ حضرات محترم وہ سارے گاؤں کے لوگ اور پنڈت بھی گیا ہے، جانے کے بعد وہ قدموں میں گر جاتا ہے اور یہی کہتا ہے کہ بتا ایک یعنی عاشق رسول کا جب یہ عالم ہے تو
आशिक रसूल का जब ये आलम है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आलम क्या होगा। हजरात मोहतरम सारे लोग कदमों में गिरते हैं और कलमे शहादत पढ़ लेते हैं। हजरात मोहतरम ये है वलियों का मकाम। वली जो होते हैं वो निगाहों से वली बना दिया करते हैं। जो वली होते हैं वो निगाहों से मुसलमान बना दिया करते हैं। हजरात मोहतरम आज लोग बारहा तबलीग करते हैं लेकिन किसी की कामयाबी नहीं होती है। लेकिन जो अल्लाह के वली होते हैं वो अगर चाहे तो निगाहों से वली बना लेते हैं। अगर वो चाह जाए कि ये मुसलमान इसको बनाना है तो सिर्फ निगाहों से वली बना लिया करते हैं। हजरात मोहतरम ये रहा वलियों का मर्तबा। हजरात मोहतरम मैं इसी बात पे अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मैं अपनी गुनाहों से तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली जंबी व अतूबु अलैह। सारे लोग तौबा कर ले। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली जंबी व अतूबु अलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खड़े होकर सलातो सलाम।